Peas Apostle. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام شعرانی مزید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دینی بھائی شیخ افضل الدین رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس بیٹھے تھے۔ ہم خلیج حاکمی پر موجود اپنی جامع مسجد کی تعمیر میں مشغول تھے۔ اچانک اس جگہ خشکی میں موجود زمین کا ایک ٹکڑا ان سے کہنے لگا کہ آپ اہل محلہ سے کہہ دیجئے کہ مجھے بھی اس جامع مسجد میں داخل کر دیں، کیونکہ میں ایک معزز یعنی عزت والا ٹکڑا ہوں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس اہل محلہ کو اس ٹکڑے کے متعلق بتا دیا۔ پھر ایک صاحب آئے اور انہوں نے اس جگہ کو بیت الخلاء واش روم بنا دیا۔ جب شیخ افضل الدین رحمۃ اللہ علیہ آئے تو آپ نے پوچھا ایسا کس نے کیا؟ تو میں نے کہا کہ فلاں نے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص پر ناراضی کا اظہار کیا اور فرمایا اس ٹکڑے کے معزز ہونے کے باوجود اس نے اسے بیت الخلاء یعنی واش روم کیسے بنا دیا؟ شیخ افضل الدین کا اپنے نور قلب کی شدت کی وجہ سے یہ خیال تھا کہ زمین کے ٹکڑوں کے زندہ ہونے اور ان کے آپس میں غیرت کھانے کا جس طرح انہیں ادراک یعنی شعور سمجھ ہے، اس طرح دوسروں کو بھی۔ اسی لیے انہوں نے اس شخص کے متعلق یہ گفتگو فرمائی، اللہ پاک ان سے راضی ہو۔ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ زمین کے اندر بھی احساسات ہیں، یہ ٹکڑے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور بعض اوقات ان کی بھی خواہشیں ہوتی ہیں کہ ہمارے اوپر نماز پڑھی جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جب بندہ اچھی طرح وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے اور اس کی نیت صرف نماز کی ہوتی ہے تو اس کے ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو جب تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، یعنی اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ فرشتے دعا کرتے ہیں اس بیٹھنے والے۔ ایک اور روایت میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ، ما لم یؤذی فیہ، ما لم یحدث فیہ۔ اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ یہ دعا اس وقت تک جاری رہتی جب تک وہ بندہ کسی کو ایذا نہ پہنچائے یا وضو نہ توڑے۔ حافظ ابو محمد دمیاتی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر بندہ فقط نماز کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے تو اسے یہ عظیم ثواب حاصل ہوگا، اور اگر وہ گھر سے نماز کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے دنیاوی مقصد کے لیے بھی نکلے ہر قدم پر ملنے والا ثواب اسے کامل طور پر حاصل نہ ہوگا۔ مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں یعنی ایک گناہ مٹتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ گناہ گاروں کے لیے ہے، نیکوکاروں یعنی نیک کام کرنے والوں کے لیے ہر قدم پر 2 نیکیاں اور 2 درجے بلند، کیونکہ جس چیز سے گناہ گاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے بے گناہوں کے درجے بڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ بغیر کسی مشقت یعنی محنت کے اس سے گناہ جھڑتے رہیں، اسے چاہیے کہ نماز کے بعد اپنی نماز کی جگہ سے چمٹا رہے تاکہ فرشتے اس کے لیے کثرت سے دعا اور استغفار کریں اور یوں اس کے گناہ جھڑتے رہیں، کیونکہ یعنی فرشتوں کی دعا قبول ہونے کی امید ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور شفاعت نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے وہ پسند فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اچھی طرح طہارت یعنی وضو وغیرہ کرے پھر مسجد کو جائے تو جو قدم چلتا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ پاک نیکی لکھتا ہے اور درجہ بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں۔ اب نماز پڑھنے کے بعد فوراً سلام پھر کے جو لوگ اٹھ جاتے ہیں، اگر یہ عادت ہے اس کو سدھارنا چاہیے۔ مجبوری ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سلام ہوا تو اس کے بعد ایک عادت سی لوگوں کی ہے کہ فوراً بغیر دعا کے اٹھ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو یہ چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ وہ ایک اپنا بہت بڑا خسارہ کر رہے ہیں، کیونکہ آخرت کی زندگی کو فنا نہیں باقی زندگی ہے وہ، اور وہاں کا انتظام ہو رہا ہے کس کے ذریعے؟ فرشتوں کی آمین کے ذریعے، فرشتوں کی دعاؤں کے ذریعے ذخیرہ جمع ہو رہا ہے۔ اگر آپ گناہ گار ہیں تو آپ کا گناہ جھڑ رہا ہے، تو کبھی مجبوری کے تحت جانا ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اگر عادت بنی ہوئی ہے جانے کی سلام پھیرتے ہی فوراً چلے جانا تو ایسی عادت کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارا دل مسجدوں میں لگائے، ہمارا دل نیک جگہوں پہ لگائے، نیک مجالس میں لگائے۔ If you like this video,
Please subscribe and hit the notification bell for more exclusive contents.